السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ابلیس کے بارے میں مختصراً وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو ان سب نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، بڑا پن طلب کیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ یہاں پر لفظ کانا بمعنی سارا ہے، سارا ہو گیا، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود اس چیز کی وضاحت کر دی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، وہ جنوں میں سے تھا۔ جن اور شیطان یہ بھی ایک ہی قسم ہے، جنوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہوتے ہیں، ان کو جن کہا جاتا ہے۔ ان کے شریر ہونے کی وجہ ان کو بلکہ شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان اور جن یہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم جو ہے آدم کو سجدہ کرو، ان سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس نے انکار کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، وہ جنوں میں سے ہی ہے، اور جن کی تخلیق جو ہے آگ سے ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بذات خود ابلیس نے بھی کہا تھا، اے اللہ، میں نے آدم کو سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس نے یہ قیاس کیا کہ آگ جو ہے مٹی سے افضل ہوتی ہے، اور یہ کہا اس نے میں لہٰذا بہتر ہوں، افضل ہوں، سجدہ تو مجھے کرنا چاہیے تھا، سب مجھے سجدہ کرتے، تو سجدہ آدم کو کیا جا رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ آدم کی تخلیق مٹی سے ہے، اور ابلیس کی جو تخلیق ہے وہ آگ سے ہے۔ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے آگ سے پیدا کیا، من قبل من نار السموم، آگ سے، نار سموم سے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ جن کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہے، اور جن جو ہے وہ انسانوں سے پہلے تھے، ان کی تخلیق انسانوں سے پہلے ہوئی ہے، بعد میں انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ تو ان باتوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، ابلیس جو ہے وہ
جنوں میں سے ہے اور جن کی تخلیق آگ سے ہے۔ جن اور شیطان یہ دونوں ایک ہی مخلوق ہیں، اور شیطان کو اس وجہ سے شیطان کہا جاتا ہے کیونکہ وہ شریر ہوتا ہے۔ شرارت نافرمانی کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور جنوں کی تخلیق انسانوں سے قبل ہے، اور جن اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اس کا انکار جو ہے یہ غلط چیز ہے۔ بعض لوگوں نے جنوں کا انکار کر دیا کہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، تو وہ قرآن کی نافہمی کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔